ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے کا موضوع ہے سماج کے کمزور، نادار اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا. ظاہر ہے کہ سماج میں سارے لوگ ایک حیثیت کے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو بہت نوازا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزانہ کے 2 وقت کے کھانے کا، روٹی کا بھی جگاڑ نہیں کر پاتے. سماج کا باحیثیت طبقہ، سماج کا جو اہل ثروت طبقہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے، اپنی بستی کے، اپنے سماج کے ان لوگوں کا خیال رکھے جو دبے کچلے ہیں، جو کمزور ہیں، مالی طور پر جن کی پوزیشن، جن کی حیثیت مضبوط نہیں ہے. آپ دیکھیے مکۃ المکرمہ سے مسلمان مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلا چیلنج جو ان کے سامنے تھا، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج جو تھا، مختلف چیلنجز تھے کہ وہاں کے لوگوں سے معاہدے کرنا، یہودیوں سے معاہدے کرنا، آس پاس کی بستیوں سے معاہدہ کرنا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں جو جمعے کے دن چلتا ہے، آپ ملاحظہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد کتنے چیلنجز تھے. وہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دور اندیشی سے، اپنی حکیمانہ صلاحیت کے تحت وہ تمام مسائل حل فرمائے. تو ان میں ایک بڑا چیلنج، ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت مفلس ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں. مکہ میں وہ اپنی زمین جائیداد، اپنا مال و دولت، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں. اب انسان جب ہجرت کہیں کرتا ہے، ایک ساتھ کہیں پہنچتا ہے تو فوراً اس کا کام سیٹ نہیں ہو جاتا. پھر اس کے پاکٹ میں بھی پیسے نہیں ہے، کاروبار چلانے کے لیے بھی جیب میں پیسے چاہیے. تو مکہ کے مسلمانوں نے، مہاجرین نے اس انداز میں وہاں پر ہجرت کی کہ ان کی زمین و جائیداد جس میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے
ان کے تجارت کے تمام وسائل وہ مکہ میں ہیں. آتے وقت بھی ان کو مال ساتھ نہیں لانے دیا گیا، بلکہ وہیں پر روک لیا گیا کہ خالی ہاتھ اگر جاتے ہو تو جا سکتے ہو، مال لے کر جاؤ گے تو ہم نہیں جانے دیں گے. مکہ کے مشرکوں نے ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا. تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس طریقے سے خالی ہاتھ وہ جو ہے کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چیلنجز تھے اتنی بڑی آبادی کے منتقلی کے بعد، ان چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ اب یہ سماج کے یہ جو لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کا کیا ہو، ان کی پٹری کیسے چلے، یہ کس طریقے سے زندگی کی پٹری پر، زندگی کی ڈگر پر واپس آئے. لیکن الحمدللہ وہ زندگی کی پٹری پر پھر سے واپس آ گئے اور پھر سے زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابہ کو اس چیز پر ابھارا کہ تم ان کی مدد کرو. یہ دبے کچلے لوگ ہیں، تمہارے اپنے کاروبار ہیں، تمہارے اپنے بزنس ہیں، تمہارے باغات ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو سماج کا یہ جو کمزور طبقہ ہے اس کا تم خیال رکھو. چنانچہ مختلف واقعات، وہ ان کے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کھیتی باڑی ان کے یہاں کرنے لگے، وہ انہیں مزدوری دینے لگے، ان کے کام کاج باغات کے سنبھالنے لگے، انصاری صحابہ ان کو اس کا پیمنٹ دینے لگے. اس طریقے سے کچھ کا یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے کاروبار چلوا دیے کہ چلو بھائی اتنا مال لو اور تم اپنا کاروبار. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے اپنے بھائی حضرت سعد، جن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ اخوت کروائی تھی کہ بھائی تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے کہا کہ مجھے بس اتنی مدد کر دو، مجھے تمہاری زمین جائیداد نہیں چاہیے، مجھے تمہارے باغات نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی مدد کر دو کہ میرا کاروبار چل جائے. تو یہ بھی کمزور طبقے کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر رہا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹا، کس وجہ سے کہ اس کے پاس ٹھیلا لگانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا کہ چل بھائی تو ٹھیلے کا انتظام کر، روزانہ فروٹ لے کر آ، کیلے منڈی گیا، یہاں سے کیلے خریدے یا اور کچھ پھل خرید لیے اور روزانہ کی بیس پر تو یہ بھی اس کو مدد کرنا ہے ایک طریقے سے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہی مثال ہے کہ ان کے بھائی انصاری صحابی نے ان کی یہ مدد کر دی. انہوں نے کہا بس اتنا کر دو کہ بھئی میرا کام چل جائے، میں بازار میں جا کر کچھ بزنس کرنے لگوں. تو انہوں نے گھی کا کاروبار شروع کیا، گھی اس کا کاروبار شروع کیا، اور بہت جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت کی کہ انہوں نے انصاری خاتون سے نکاح کیا تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کو مہر دیا. اس زمانے میں انصاری خاتون سے نکاح کر لیا تو بہت جلدی ان کا کاروبار سیٹل ہو گیا. تو جو معاشرے کا اس وقت صاحب حیثیت طبقہ تھا، انصاری طبقہ، انصاری صحابہ، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی اس طریقے سے مدد کی. صرف خیرات دے دینا یہی مدد نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے کاروبار بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کریں گے یہ، تو ان کی ہم منتھلی طور پر اس طریقے سے مدد کریں گے، ان کو راشن پہنچائیں گے، ان کو کچھ خرچہ پانی دیں گے، یہ بھی مدد ہے. لیکن کسی کے بارے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ نوجوان ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، انتظام کر کے تعاون کر کے ایک شخص نے، 2 لوگوں نے، 3 لوگوں نے مل کر اس کا کچھ کام لگوا دیا کہ چلو بھائی تو پرچونی کی دکان کھول لے، تو یہ پھل فروٹ کا ٹھیلا، ہر مہینے تیری کیا مدد کریں گے، اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی فضیلت ہے، سبزی کی دکان کھول لے، سبزی کا ٹھیلا لگا لے. بہت سارے کام ہیں، اگر اس طرز پر کام کیے جائیں سوسائٹی میں تو غربت ختم ہو جائے. بہت سارے کام ہیں. تو اس وقت رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس چیلنج کا سامنا کیا وہ اس طریقے سے پورا ہوا کہ انصاری صحابہ نے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کی. بعض ایسے تھے ان میں سے جنہوں نے کوئی کاروبار نہ کیا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم سیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی مفلسی کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اصحاب صفہ کے میں نے 70 طلباء کو دیکھا،
70 مہاجر صحابہ کو دیکھا، ان کے پاس 2 چادر بھی نہیں تھی. کسی کے پاس تہمت تھا تو اوڑھنے کی اوپر چادر نہیں تھی، کسی کے پاس اوپر سے اوڑھنے کی 1 چادر تھی نیچے تک، بس تہمت نہیں تھا. وہ اسی کو گلے میں باندھ لیتا اور نیچے تک اس کو، اسی کا ازار اوپر سے لے کر نیچے تک رہتا اور اس کو پکڑے رہتا کہ سطر کھل نہ جائے. کہا 70 صحابہ کو میں نے ایسے کو دیکھا. ایک صحابی کا واقعہ، ترمذی شریف کی حدیث، ان کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اخوت جس کے ساتھ فرمائی، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، حدیثیں سنا کرتے تھے، علم دین لیا کرتے تھے. تو انہوں نے جا کر رسول گرامی علیہ السلام وہ کھانے میں شریک ہوتے تھے دونوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخوت فرما دی تھی، بھائی چارگی فرما دی تھی. ایک ایک مہاجر کو بانٹ دیا تھا نا کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ ہے انصاری صحابی، ان کا تم خیال رکھو گے، ان کا تم خیال رکھو گے، ایک ایک کو بانٹ دیا. یہ ایک بڑی دور اندیشی تھی، ورنہ اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک ساتھ پوری آبادی پر ڈالا جاتا مشکل کام ہوتا. ایک ایک کو بانٹ دیا. ایک کا بار اٹھانا آسان ہوتا ہے کہ چلو بھائی جہاں 5 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے گھر میں، 6 لوگوں کا بن جائے گا، 6 لوگوں کا بننا ہے 8 لوگوں کا بن جائے گا. تو ایک ایک کو بانٹ دیا تھا. تو ان کے جو اخوت فرمائی تھی تو وہ کام پہ بالکل جاتے ہی نہیں تھے، ان کا ساتھ ہی نہیں دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، صفہ اس پر چبوترے پر پڑے رہتے تھے، وہاں پر علم دین حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ جنہیں کیا ہے تو انہیں تھوڑا میرا ہاتھ تو بٹانا چاہیے، انہیں بھی کام کرنا چاہیے میرے ساتھ چل کر، لیکن وہ کام نہیں کرتے. کھانے میں، خرچے میں، سب چیزوں میرے ساتھ شریک رہتے ہیں کیونکہ آپ نے میرے ذمہ ان کو کر دیا ہے، اخوت فرما دی ہے، تو میرے بھائی ہیں، بہرحال وہ میں خرچہ اٹھاتا ہوں ان کا، لیکن ہمیشہ میرے وہ کام میں ہاتھ نہیں بتا دیں اور شریک رہتے ہیں کھانے پینے میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لعلکم ترزقون بہ، فرمایا کہ شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو. تمہارے کام میں جو برکت ہے، تمہارے کاروبار میں جو برکت ہے، تمہارے رزق میں جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ مت اس کے حصے کا تمہیں دے رہا ہو. لعلکم ترزقون بہ، شاید ان کے بدلے، اس کے بدلے کی اسی کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیا جا رہا ہو. تو سماج کے دبے کچلے لوگوں کا خیال رکھنا میرے بھائیوں، یہ انتہائی برکت والا، انتہائی فضیلت والا کام ہے. ان کی مدد کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کا خیال رکھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا راشن چلا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی اتنی مدد کر دی. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر اس آپ کے برکت میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہو. لہذا سماج کے جو دبے کچلے لوگ ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب صفہ جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مانگنے کھانے کی عادت نہیں ہوتی. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، بہت سارے وہ فقراء، وہ ضرورت مند جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، وہ استطاعت نہیں رکھتے ادھر ادھر چل کر کاروبار کرنے کی. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہر ایک سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتے. نادان لوگ جو ہیں، یحسبهم الجاہل، جہلا، نادان لوگ جو ہیں وہ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان کا صحیح چل رہا ہے گھر بار. فرمایا کہ ان کی اس خودداری کی وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جیسے ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو مانگتا پھرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، جیسے جب کورونا کے وقت میں راشن تقسیم ہوا تھا، الحمدللہ بہت بڑی کٹس، بہت زیادہ کٹس ہر علاقے میں بٹی تھی، اپنے مسجد سے بھی کام ہوا تھا. تو اس وقت ہم نے ایک بڑا یہ کام کیا تھا کہ اس طریقے سے نہیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس کو دے دیا، ایک ایک گھر کا سروے کیا، کس کی کیا پوزیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خودداری کی وجہ سے آ نہ پا رہا ہو،
وہاں ہم پہنچے تو وہاں وہ اپنی ضرورت کو بتا دے. تو مسجد کی انتظامیہ نے پورے علاقے کا سروے کیا تو ایسے ایسے لوگ ملے, ایسے خوددار لوگ, کیونکہ کورونا میں تو اچھے خاصے جن کی فیکٹریاں چلنی تھی, جن کام چلتے بند ہو گئے تھے, باہر گاڑی کھڑی ہے, 4 ویلر کھڑی ہے, لیکن بندے کو راشن کی ضرورت ہے, کام ہی بند ہو گیا, ٹھپ ہو گیا. ایسے ایسے ہو گئے تھے, حالات آ گئے تھے لوگوں کے کہ کارخانہ چلتا پھرتا تھا لیکن بند ہو گیا. اب وہ مجبور ہے, دیکھنے بالنے میں بالکل صحیح لگ رہا ہے لیکن ضرورت مند ہے. تو ایسے ایسے لوگوں کا دورہ ہوا تھا, ایسے ایسے گھر پہنچے کہ وہ اپنی خودداری کی وجہ سے اب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم وہاں تک آ نہیں سکتے, ہمیں نہیں جمے گا کہ ہم وہاں آ کر راشن لیں, ہمارے گھر پر پہنچا دینا. تو مسجد کی انتظامیہ نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر تک پہنچایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی سے مانگتے نہیں, سوال نہیں کرتے, مسجد میں چندہ نہیں کرتے, ہر ایک سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ ہمیں دے دو, ہمیں دے دو کچھ. لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہے کہ لاؤ ہمیں بھیک دو. خودداری کی وجہ سے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا ان کی مدد کرنا بھی تمہارا حق ہے. لا يسألون الناس الحافا, اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے, یہ مت سمجھو رائے گا جائے گا. اگر خاموشی سے ان کی مدد کر دو گے تو سماج میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان تمام لوگوں کی خبرگیری کرنا, ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سماج کے اس کمزور طبقے کی وجہ سے, مزدور طبقے کی وجہ سے, جو مالی پوزیشن میں کمزور ہے, دبا کچلا ہے, اس کمزور طبقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرماتا ہے. کتنے عذاب ان کی وجہ سے آنے سے رکے رہتے ہیں, ان کی دعاؤں کے نتیجے میں. کتنے عذاب ان کی دعاؤں کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کے یہاں جو ان کا مقام ہوتا ہے, ان کی نیت جو خالص ہوتی ہے, جو ان کی نیت میں خلوص ہوتا ہے, جو ان کی عبادتوں میں خلوص ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے علاقے کو رحمتوں سے نوازتا ہے. ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, بڑے مالدار صحابی, اللہ نے بڑا مال نوازا, بڑے بہادر صحابی, تیر اندازی میں بڑے ماہر. ان کے صاحبزادے حضرت مصعب فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث, ان کے صاحبزادے مصعب فرماتے ہیں کہ میرے والد کو یہ گمان ہوا کہ میں ان سے بہتر ہوں جو ان سے کمزور طبقے کے لوگ تھے. یہ مالدار تھے, بہادر بھی تھے, شجاعت بھی تھی, دلیری بھی تھی, تیر اندازی جانتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. تو خیال انسان ہے, خیال گزر گیا, یہ خیال آیا کہ بھئی میں ان لوگوں سے بہتر ہوں. یہ دیکھیے, سماج میں جو دبے کچلے لوگ ہیں انہیں کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, انہیں کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے سماج کا, اپنے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں گفتگو سامنے والے کا اسٹیٹس دیکھ کر کرتے ہیں. یہ دیکھ کر کی جاتی ہے بات, اسٹیٹس دیکھ کر. اگر مزدور طبقے کا لوگ ہے, اس کے ہاتھ مٹی میں میلے ہیں, لیبر طبقے کے لوگ ہیں, تو انہیں زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. ہاں, کمپنی کا مالک ہے, فیکٹری کا مالک ہے, بڑے اسٹیٹس کا مالک ہے, تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, دیکھیے, دل میں ان کے یہ خیال گزرا, یہ وہم ہو گیا کہ یار میں ان سے بہتر ہوں, بہادری بھی ہے, شجاعت بھی ہے, دلیری بھی ہے, اللہ نے مجھے مال سے بھی نوازا ہے, تو میں اس طبقے سے جو مزدور طبقہ ہے ان سے بہتر ہوں. تو ان کے صاحبزادے کہتے ہیں حضرت مصعب, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے اس کمزور طبقے کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے اس کمزور طبقے کی وجہ سے, ان کمزوروں کی وجہ سے. لہذا میرے بھائیوں, انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں, ان کی ضرورتیں پوری ہوں. سماج میں دو لوگ ایسے ہیں, ویسے بہت سارے ضرورت مند ہو سکتے ہیں, لیکن دو قسم کے لوگ ایسے ہیں, ایک یتیم, ایک عورت.
یتیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے جس طریقے سے ضد کر کے ناز اٹھوا کر اپنی خواہشات پوری کروا سکتا ہے، وہ کسی سے نہیں کروا سکتا، وہ کسی سے نہیں کروا سکتا جس طریقے سے وہ اپنے باپ سے ضد کر سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ عورت کا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا گوارا کرتی ہے مجبوری میں، اپنے بچوں کی وجہ سے، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ اس کا ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، تو ان کا مستقبل خراب نہ ہو، اگر علیحدگی اختیار کر لے گی، اگر طلاق لے لے گی تو ان بچوں کا کیا بگڑے گا؟ تو ماں کی ممتا اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی تاکید فرمائی کہ سماج میں جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھو اور عورتوں کے حق کا خیال رکھو، کسی عورت کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین والمرأة، اے اللہ میں یتیموں کی حق تلفی کرنے پر اور عورتوں کی حق تلفی کرنے کو خصوصی طور پر حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ میں اپنی امت پر یتیموں کی حق تلفی کرنے پر اور عورتوں کی حق تلفی کرنے پر خصوصی طور پر اس کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ ان پر حرام ہے۔ یہ تو وہ عورت ہوئی جو اپنے شوہر کی زوجیت میں ہے، جو اپنے شوہر کے نکاح میں ہے۔ سماج کا اگر آپ سروے کریں گے، اگر آپ نگاہ ڈالیں گے علاقے پر، محلے پر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے بچے ہیں، شوہر نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، ان کے پاس رمضان کے اس مہینے میں بھی صحیح طریقے سے روزے گزارنے کا بندوبست نہیں ہے، صحیح طریقے سے افطاری کرنے کا بندوبست نہیں ہے۔ عید آ جائے گی 15-20 دن کے بعد، ان کے پاس ابھی کوئی پلان نہیں ہے کہ بچے ہمارے کیا پہنیں گے۔ جب آپ سروے کریں گے علاقے کا، جب آپ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس نگاہ ڈالیں گے تو کتنے گھر آپ کو ایسے ملیں گے۔ میرے بھائیوں، ان کا خیال رکھیے، ان کی خبرگیری کیجیے، ان کی مدد کیجیے، دیکھیے کہ آپ کے روزے صحیح گزر رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی روزے صحیح گزر رہے ہیں یا نہیں، اس کے گھر پر بھی کھجور کھائی جا رہی ہے یا نہیں، پھل فروٹ کھائے جا رہے ہیں یا نہیں، کہیں اس کے گھر پر ایسا تو نہیں کہ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن افطاری میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سماج کے صاحب حیثیت، صاحب ثروت، ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمزور طبقے کا خیال رکھنے کا، بالخصوص یتیم اور بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا خیال رکھنے کی اس قدر فضیلت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کہ بھئی اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ تعلیم حاصل کر لے یا کاروبار پر لگ جائے، تو اس کی کفالت کرنا۔ بیوہ کی کفالت جب تک اس کے بچے اس لائق نہ ہو جائیں کہ وہ کمانے لگے۔ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، بیوہ کی کفالت کرنے والا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے، اس کے برابر اس کی فضیلت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مجاہد کا، کتنا بڑا مقام ہے مجاہد کا کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا، خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اڑ رہی ہے، وہ غبار، اللہ نے اس کی بھی فضیلت بتائی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مجاہد کا۔ فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو بیوہ کی کفالت کرتا ہے، اس کا مقام بھی اس مجاہد کی طرح ہے۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا پھر اس کا مقام اتنا بڑا ہے کم از کم جو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرتا ہے۔ آدمی دن میں روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے، نفلی روزے فرائض تو رکھنے ہی ہے، لیکن جو اپنی خوشی سے دن میں روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، رات میں نفلی عبادت کرتا ہے،
اللہ کی نگاہ میں کس قدر محبوب ہے؟ فرمایا کہ اس کا مقام اس کی طرح ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، مجاہد، اس کی طرح کا اس کا مقام ہے۔ جو دنوں میں روزہ رکھے، جو راتوں میں عبادت کرے، اس کی طرح کا اس کا مقام ہے۔ جو اپنے مال سے کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو اپنے مال سے کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے، مہینے کا ان کا راشن پہنچاتا ہے، ان کو خرچ پانی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ جو سماج کا دبا کچلا طبقہ ہے، جو سماج کے ضرورت مند ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ تو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بے شک ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون ان کا خیال رکھے گا؟ کوئی گورنمنٹ تو ایڈ نہیں دے رہی ان کو، ہوگا ایک ماہانہ بھتہ، وہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ کتنا ملتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ملتا بھی ہے اگر کسی کو 1000 روپے کی پینشن، 500 روپے کی پینشن، 2000 کی، وہ کتنا چلتا ہے؟ تو ہم اور آپ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کون خیال رکھے گا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے بے یار و مددگار۔ وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ چلو بھائی ہم تو اپنے میں مست ہیں، ہمارا اپنا کاروبار چل رہا ہے، ہماری اپنی تنخواہ آ رہی ہے، ہم اپنے بزنس میں مست ہیں، ہم اپنی ملازمت آ جا رہے ہیں، ہمارے بچے خوش و خرم ہیں، باقی پڑوس میں، باقی سامنے، باقی اس گلی میں، باقی اس علاقے میں کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کس کے گھر پک رہا ہے، کس کے گھر نہیں پک رہا، کیسے روزے ہو رہے، کیسے سحری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو میرے بھائیوں کون خیال رکھے گا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بلکہ مسلمان کی مسلمان کے لیے تو یہ مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا حصہ اس شدت کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں اور ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے چہرے پر اداسی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پیٹ آسودہ ہو، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہو، اور ہمارے پڑوسی، ہمارے محلہ، ہمارے علاقے کے کمزور لوگ، نادار لوگ، ان کے بچوں کے پیٹ جو ہے خالی ہو، وہ بھوکے ہو، وہ ضرورت مند ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی وہ ضرورت مند ہیں، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، ہمارے چہروں پر خوشحالیاں ہیں اور ان کے چہروں پر اداسیاں ہوں؟ لہذا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ سماج کے اس طبقے کا خیال رکھا جائے۔ وہ طبقہ ہے یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے کے تعلق سے فرمایا صحابہ کو کہ مجھے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بڑے لوگوں میں تلاش کرو، مجھے بڑے کاروباریوں میں تلاش کرو، بڑے اہل ثروت میں تلاش کرو۔ اچھی بات ہے، آدمی کے پاس مال ہے، وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، دین کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، اس کا مقام ہے۔ لیکن نبی نے کمزور طبقے کی حوصلہ افزائی اس انداز میں فرمائی، کہا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، یہ مقام ہے ان کا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طبقے کے تعلق سے، ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو دیکھنے میں اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آدمی ان سے گفتگو نہ کرے، ان کے ساتھ دوستی نہ کرے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی آرزو نہ کرے، دروازے پر وہ آئے تو ان کو چلتا ہوا کر دے، گھر میں بلانے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہے، دروازے پر آئے تو چلتا ہوا کر دے، کچھ مانگے تو نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، بہت سارے رب اشعث، جن کا جسم غبار آلود ہوتا ہے۔ غبار آلود، یہ گرد و غبار جو اڑتا ہے،
کام کرنے کی وجہ سے. فرمایا ان کا جسم غبار آلود ہوتا ہے، بال غبار آلود ہوتے ہیں، دروازے سے دھتکار دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، ایسا مقام ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اگر وہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتا ہے پورا. لابرہ، اللہ انہیں اس قسم سے بری کر دیتا ہے. اگر وہ اللہ پر اعتماد، سوچو کتنا بڑا مقام ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ ہم کوئی قسم کھا لیں، ہم کوئی قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ ویسا ہی حالات بنا دے، کوئی گارنٹی ہے؟ لیکن ان لوگوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہچانے نہیں جاتے. تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، تم انہیں کمزور سمجھتے ہو، لیکن ان کا مقام اللہ کی نگاہوں میں یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پورا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم سماج کے اس، اور صرف رمضان نہیں، یہ تو رمضان کی میں خصوصیت سے خیال رکھا جائے، پورے سال ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ مدد دو طریقے سے ہو سکتی ہے. مدد دو طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے ان کی مدد کر دی ماہانہ راشن کی، جیسے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد منتھلی طور پر ہونی چاہیے جب تک اس کے بچے اس لائق نہ ہو جائیں کہ کمائیں. اور دوسرے وہ لوگ جیسے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی بھی اسی انداز میں آپ نے مدد کر دی. اور ایک مدد کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بے روزگار ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں چلا سکتا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ بس ایک ٹائم کا خرچ ہے ان کا، کہ ایک بار میں خرچ کر کے ان کا کاروبار چلوا دیا. کام اگر آپ تلاش کریں گے، ذہن میں سوچیں گے، پلاننگ کے تحت علاقے میں کام ہوگا غربت کو ختم کرنے پر، تو مسلم علاقوں میں غربت نہ رہے. بیت المال کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، اس کا صحیح استعمال ہو پلاننگ کے مطابق، اور پورے علاقے، ایک ایک علاقے پر ایک پلاننگ سے کام ہو، تو مسلم علاقوں میں غربت ختم ہو جائے. اور میں نے اس طرح کے نموذج، اس طرح کے اگزامپل دیکھے ہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت علاقے پر کام ہوتا ہے. میں نے دیکھا گلبرگہ میں، کرناٹکا میں ہے، وہاں پوری پلاننگ سے غربت کو ختم کیا جا رہا ہے مسلموں کی. وہ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ زکوٰۃ ان کے بیت المال ہے، ایک جگہ رقم اکٹھی ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں کرتے کہ رقم سارے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. زکوٰۃ کا کچھ فنڈ ایسے جو واقعی بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کو ارجنٹ ضرورت ہے مدد کی، کرنی ہے ان کی منتھلی. آدھا حصہ اس طرح کا رکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بے روزگار ہے، اس کو آٹو دلوا دیا، ایک ٹائم کا خرچ ہے، اس کو آٹو رکشہ دلوا دیا، چل بھائی یہ چلا. اس کو دکان کھلوا دی کپڑے کی، اس کو شوز کی، چپل کی دکان کھلوا دی، ایک ساتھ خرچ کر کے کہ چل بھائی تو یہ چلا. اب ہر سال یہ جو کاروبار ان کے چلوائے جا رہے ہیں، اگلے سال وہ دینے والا بننا ہے. لینے والے کم ہو رہے، دینے والے بڑھ رہے ہیں ہر سال. اگر پلاننگ کے تحت کام کیا جائے تو ہر سال جو بے روزگار تھا اس سال، آپ نے اس کو ڈھنگ کا روزگار کروا دیا، اب وہ کما رہا ہے، تو اگلے سال وہ لے گا تو نہیں، بیت المال سے کچھ نہیں لے گا. آپ اس کے بعد جائیں گے، بھائی اللہ نے آپ کو نواز دیا الحمدللہ، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس ہمارے مشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور آپ بھی، تو اگلے سال وہ دینے والا بنے گا بیت المال میں. تو ایک پلاننگ کے تحت اگر کام ہو، کمیونٹی ہماری پوری ذمہ داران مسلم علاقوں پر ڈیوائڈ کر کے پلاننگ کے تحت کام کرے، تو مسلم علاقوں کی یقین جانیے غربت دور ہو جائے. کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے، کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے. تو میرے بھائیوں، اسلام میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا صرف یہی نیکی نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے ہی، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. توحید، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. لیکن کسی کو ہاتھ پکڑ کے سہارا دینا، کسی کو روزگار پر لگانا، کسی کا کاروبار چلوانا، اور غریب طبقے کا خیال رکھنا، کمزور طبقے کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کی چیزیں ہیں. ان چیزوں پر ہمیں پلاننگ کے تحت کام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے موضوع میں جو اہم چیز پر گفتگو کی گئی ہے، اللہ اس کو ہماری پوری کمیونٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علاقہ وائز اس پر، یا کم از کم اپنے اپنے محلوں میں اس پر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، روزے کے تعلق سے چند چیزوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے. ایک تو روزے کے تعلق سے بھائی نے، کسی نے سوال کیا تھا کہ
آپ کے یہاں سے اعلان نہیں ہوتا کہ بھئی اب کوئی سحری نہیں کھائے یا اب افطار کر لیجئے. تو اس تعلق سے وضاحت ضروری ہے کہ سحری اور افطار کا جو ٹائم ہے وہ اذان سے ہے. اذان جب ہوگی فجر کی تو وہاں پر سحری کھانا بند کر دیں گے, اور مغرب کی جو اذان ہوتی ہے تو اس پر افطارنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی دو پہچان ہمیں دی گئی ہیں. کھانا کب روکنا ہے سحری کا؟ اذان ہو گئی, الا یہ کہ کسی کی دیر سے آنکھ کھلی اور وہ کھا رہا ہو, تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص سحری کر رہا ہو, ہاتھ میں پیالہ ہے, سحری کر رہا ہے, اذان ہو گئی تو وہ فوراً نہ رکھ دے, کھانا پینا نہ روک دے, اپنی ضرورت پوری کر لے. تو وہ الگ میٹر ہے اس کا کہ اس کی آنکھ دیر سے, وہ اپنے سحری کر رہا ہے, اذان ہو گئی تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. لیکن عام طور پر اذان جب ہوگی تو آپ کھانا پینا روک دیں گے. تو اذان, اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانی کیا دی ہے, پہچان کیا دی ہے ہمیں اذان کی. ان پہچانوں پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اس نے ہمیں اپنی پہچانیں دی ہیں. ہم دوسری پہچانیں کیوں بنا رہے ہیں؟ سائرن بجانا, پٹاخہ چھوڑنا, یا مائک پہ کہنا کہ چلو بھائی اب سحری مت کرو, سحری کر لو. اسلام نے ہمیں پہچان دی ہے اذان کی. اذان سے زیادہ خوبصورت الفاظ کیا ہوں گے؟ اذان سے زیادہ پیارے الفاظ کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ پیاری پہچان کیا ہوگی؟ تو اذان ہوئی, وہی اس بات کا اعلان ہے ایک طریقے سے کہ اب مت کھائیے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھاؤ مت. اب اذان ہو گئی سحری میں تو اس کا مطلب ہے کہ مت کھائیے, اور افطار میں اذان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اب اجازت ہے اللہ کی طرف سے, اب کھائیے. تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں, ہمیں مسجد سے ہمیں اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کھانا شروع کر دیجئے. بھائی آٹومیٹک ہے, کھائیں گے اذان ہو گئی تو. نہیں کہو گے تو کیا نہیں کھائیں گے؟ اللہ نے اجازت دے دی تو کھائیں گے. اب تو کہنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا اور کہا گیا کہ بھئی آپ کی مسجد سے کچھ ہوتا نہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ جاننی چاہیے, تو ہم نے انہیں پرسنلی بتا دی اور چاہا کہ اس مسئلے کو واضح کر دیں کہ اس وجہ سے ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. ہم رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو پہچانیں دی ہیں, ہم ان پہچانوں پر رک جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اپنی طرف سے گولا چھوڑنا, سائرن بجانا, یہ پہچانیں, ان پہچانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. رسول گرامی علیہ السلام نے ہمیں پہچان دی ہے. اذان ہوگی سحری کھانا بند کرنا ہے, اذان ہوگی افطار کر لینا ہے. ہم اس پر مطمئن ہیں. رسول گرامی علیہ السلام نے ہمیں جتنا دے دیا ہم اس پر مطمئن ہیں. جو رسول گرامی علیہ السلام کے دیے ہوئے پر, ارشادات پر, فرمودات پر مطمئن نہ ہو, وہ نئی نئی پہچانیں نکالے, ان کی مرضی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رب العالمین آج کا جس موضوع کی وضاحت کی گئی, اللہ رب العالمین ہمیں سماج کے کمزور اور دبے کچلے لوگوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, سب کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی ہوگا. ہر ہفتے جمعے کے دن عشاء کے فوراً بعد درس ہوتا ہے. رمضان میں تراویحیں چل رہی ہیں تو تراویح کے بعد انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم غزوہ بدر تک پہنچ گئے. اس کے بعد کئی غزوات کا ذکر آ گیا ہے, اور اب جو ذکر آنے والا ہے غزوہ احد کا, غزوہ احد کا ذکر آنے والا ہے. تو بالترتیب پوری سیرت جو ہے بیان کی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام پروگراموں میں شرکت کریں. آدھا گھنٹہ, 35 منٹ, 40 منٹ, کیونکہ ہم پہلے 1 گھنٹہ لیتے تھے تو بہت کم لوگ رہتے تھے. لوگوں کی الحمدللہ تعداد بڑی. لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑا کم وقت لیتے ہیں, تو اس کا بھی ہمیں فرق پڑا ہے کہ آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا کہ چلو اتنی ہی دیر تو بیٹھنا ہے. تو آپ ہی لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف اتنا لیا جاتا, 35 منٹ 40 منٹ, بہت کم وقت. لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گوشوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے, اپنے نبی کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے. ہم دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کا پتہ رکھتے ہیں کہ فلاں خان کتنی عمر کا ہے, اس کی شادی ہوئی یا نہیں, فلاں کی شادی میں کتنوں نے شرکت کی, فلاں کی بیٹی کی شادی میں کتنے, بیٹے کی شادی میں کتنے اسٹار نے شرکت کی, کتنے فلانے نے شرکت کی, کون آیا کون نہیں, ساری خبر گیری رکھتے ہیں. اپنے نبی کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے میرے بھائی؟ اپنے نبی کے بارے میں جانو. اپنے نبی کے بارے میں اگر مسلمانوں کے مجمع میں سے پوچھ لیا جائے کسی کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جوتیاں کیسی پہنتے تھے, ہم نہیں بتا پائیں گے.
رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر پہلے مسلمان ہونے والے 7 لوگ کون ہیں؟ شاید نہ بتا پائیں مجمع۔ تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں، جن کی زندگی سب سے زیادہ تفصیل سے الحمدللہ ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ان پروگراموں میں ہم شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن